बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, वो कौन सा बड़ा एहसान है इमरान खान का, ज़ाती एहसान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर, जो 4 साल पहले उसने किया था और जिसका अब वो बदला देना चाहता है, जिसका वो एहसान उतारना चाहता है। और ये वो राज है जो इन लोगों को नहीं पता, जो इस वक्त ताकत के ईवानों में बैठे हैं, इसलिए वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इमरान खान को। ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो सज़ा की खबर पहुंची है वाशिंगटन में, जो इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड में दी गई और उनकी अहलिया को भी ख़ास तौर पर, इस पर किस किस्म का रद्द-ए-अमल है और इस हवाले से बरतानवी अखबार ने क्या रिपोर्ट दी है, ये सारी तफसील आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है और इसने हमेशा वो खबर दी है जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया छुपाता है, क्योंकि उनका मकसद एक ही है कि पीटीआई कारकुनों और उसकी लीडरशिप में मायूसी पैदा करना, मायूसी फैलाना। क्योंकि जो खबर भी इमरान खान के हक़ में जाती हो उसको वो दबा देते हैं और जो खिलाफ होती है उसको बयान किया जाता है बढ़ा चढ़ा कर। तो लेकिन असल हकीकत क्या है और आने वाले चंद दिनों के बाद क्या सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदलने वाली है, और ये जो इमरान खान को सज़ा सुनाई है इसके नतीजे में क्या फ़ायदा होने जा रहा है पीटीआई को, उसके एजेंडे को और पूरी कौम को, ये आज पूरी डिटेल हम आपके लिए लेकर आए हैं। तफसीलात में जाने से पहले दोस्तों को हम फिर याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, आपने इसे सब्सक्राइब भी करना है, घंटी का निशान भी दबाना है। वीडियो आपको पसंद आए तो उसे शेयर भी करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में और फेसबुक ग्रुपों में, ताकि ये जो हमारा पैगाम है और जो इमरान खान के हक़ में जो अंदरूनी ख़बरें हैं और जो आने वाले दिनों में एक बार फिर उसी तरह दुरुस्त साबित हो जाएंगी जिस तरह हमारी साबिक़ा ख़बरें हमेशा, पहले लोग उसके ख़िलाफ़ बात करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि बात तो उसी तरफ जा रही है फिर सारे यूट्यूबर्स वही बात कहना शुरू कर देते हैं। और आने वाले दिनों में देखेंगे कि आप इसी तरह की गुफ्तगू हर तरफ से शुरू हो जाएगी, जो हम एक हफ़्ता पहले आपको आज बयान कर रहे हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद हो लेकिन वो तुम्हारे हक़ में अच्छी ना हो, और एक चीज़ तुम्हें नापसंद हो और वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या आपके हक़ में बेहतर है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अपने प्यारे बंदों को आजमाइशों में मुब्तला करता है और बज़ाहिर उनके ख़िलाफ़ वाक़यात पेश आ रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं आजमाइशों की वजह से और जो आप जो ख़िलाफ़ वाक़यात पेश आ रहे हैं उन्हीं की वजह से अल्लाह आपको, आपके जो साथी हैं उन्हें मुखलिस करता है। उनको यूँ समझ ले कि आग में डालकर जिस तरह हम सोने को कुंदन बनाते हैं, उसका जो मैल कुचैल है वो दूर करते हैं, इसी तरह आजमाइशों में डालकर आपके साथियों का, जो आपकी पार्टी है, आपका ग्रुप है, आपका गिरोह है, उसका मैल कचैल दूर किया जाता है। और फिर एक आपके ख़िलाफ़ बज़ाहिर एक वाक़या पेश आता है, लेकिन उसका फिर रद्द-ए-अमल में आपके हक़ में जो आवाम में, आपके दोस्तों में आपके लिए जोश व जज्बा और एक इंतकाम की सोच, और उस इंतकाम की वजह से जो एक बहुत बड़ा समझ लें कि एक क़ुव्वत पैदा हो जाती है लोगों में, उसके ज़रिए फिर असली तब्दीली लाई जाती है। इसलिए पहले एक अमल किया जाता है और उसके यानी कोई भी रद्द-ए-अमल जनरेट करने के लिए पहले एक अमल लाजमी है। इसलिए ये जो अमल किया गया है इमरान खान के ख़िलाफ़ अब ताज़ा तरीन 190 मिलियन पाउंड वाला, या इससे पहले जो वाक़यात पेश आए, वो सब बिल वास्ता तौर पर एक ऐसा रद्द-ए-अमल इस मुल्क में पैदा करने की तरफ बात जा रही है कि जिसके बारे में इकबाल ने इशारा किया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो फ़रिश्तों से ख़िताब फरमाते हैं कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख़ उम्रह के दरो दीवार हिला दो।
اور اس میں پھر شعر ہے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے گندم کے کھیت جا کر جلا دینے ہیں، یہاں کھیت سے مراد سسٹم ہے، نظام حکومت ہے، کہ جس نظام حکومت سے اس نظام حکومت کو چلانے والے یعنی اس کو جو اس ملک کے عوام ہیں جو اپنے ٹیکس کے پیسے سے اسے چلا رہے ہیں، اگر انہیں حق انصاف نہیں ملتا اور ان کی زندگیاں اجیرن کر دی گئی ہیں تو پھر اس نظام حکومت میں اصلاح نہیں ہو سکتی کہ آپ تھوڑی بہت اس میں تبدیلی لا کر پھر صورتحال کو بہتر بنائیں۔ یعنی اس میں صرف حال چلانا کوئی اصل مقصد حاصل نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پوری فصل کو یعنی اس کے ہر خوشۂ گندم یعنی پھر ایک بھی اس کا خوشۂ گندم نہ چھوڑا جائے، پوری فصل کو آگ لگا دی جائے اور تاکہ اس کی جگہ پر ساری جڑی بوٹیاں بھی اسی کے ساتھ جل جائیں اور پھر ایک نئی فصل کاشت کی جائے۔ تو یہ جو حقیقی رجیم چینج ہے وہ یہ ہے کہ اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو، کہ اس وقت جو آپ کو منظر پر نظر آ رہی ہیں شخصیات، بھلے وہ طاقتور شخصیات ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی ہیں یا عدلیہ کی ہیں یا سیاست کی ہیں یا تجارت کی ہیں، ان سب کا ایک دفعہ صفایا ہو جائے گا۔ اب بات اس طرف چل پڑی ہے، اللہ والوں نے یہ اشارہ دیا تو ہم نے آپ کو اس کی تفصیل بتا دی۔ اب ہم آپ کو وہ صورتحال بیان کرتے ہیں کہ بظاہر 8 فروری 9 مئی 26 نومبر کو جو کچھ ہوا وہ نہ ہمیں پسند ہے نہ آپ کو پسند ہے، اور اب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو سزا سنائی گئی ہے وہ بھی ہمیں پسند نہیں، لیکن اللہ کے سسٹم میں یہ آزمائشیں اور یہ واقعات قوم کو ایک نئی شروعات کی طرف لے کر جانے کے لیے ضروری اور ناگزیر تھے، اور پاکستان کی حکومت و اسٹیبلشمنٹ کا اللہ رب العزت نے اب ان حالات و واقعات کے بعد جو دنیا کی نئی جو سپر پاور کی ایک نئی حکومت سامنے آ رہی ہے اس کے ساتھ تصادم کروا دیا ہے، تاکہ پاکستان میں ایک حقیقی رجیم چینج کا ماحول بن جائے، اور وہ ماحول بن چکا ہے۔ اس حوالے سے جو برطانوی اخبار ہے ڈیلی ٹیلی گراف، اس نے خبر دی ہے کہ عمران خان کو جو سزا دی گئی ہے اس کی وجہ سے پاکستانی فوج اور صدر ٹرمپ میں ایک براہ راست تصادم کا آغاز ہو گیا ہے۔ عمران خان ناظرین ٹرمپ کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں، اس ملک میں اور کوئی لوگ ٹرمپ کی سوچ سے، ذہنیت سے، انداز حکومت سے آگاہ نہیں ہیں، اس لیے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے جو حالیہ رابطے تھے جن میں بہت سی مشروط پیشکشیں کی گئیں عمران خان کو، ان میں بہت زیادہ عمران خان نے گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا، یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میڈیا نے بھی دیکھا، اور نہ ہی 190 ملین پاؤنڈ جو کیس ہے اس میں سزا سے بچنے کے لیے عمران خان نے کسی بھی قسم کی ڈیل میں دلچسپی ظاہر کی۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کیس کو بار بار ڈیلے کیا جاتا رہا، ایک خوف دلانے کے لیے، ایک بارگیننگ چپ کے طور پر، لیکن عمران خان نے کسی بھی تیسری چوتھی دفعہ بھی انہوں نے جب پیشکش کی کہ اس کیس کے حوالے سے ہم آپ سے رعایت کر سکتے ہیں لیکن آپ ہماری یہ باتیں مانیں، تو عمران خان نے سنی انسنی کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظرین عمران خان بھی اب اس لائن پر چل رہا ہے کہ پاکستان کی وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ٹرمپ کی دی ہوئی 20 جنوری کی ڈیڈ لائن کی خلاف ورزی کرے۔ خود عمران خان بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ تاکہ معاملات پیک تک چلے جائیں، یہ اب عمران خان کی حکمت عملی ہے، اور پھر جو ٹرمپ ہے عمران خان کے اس احسان کا بدلہ چکائے جس کا ہم نے ہیڈ لائن میں بھی ذکر کیا، اور ابھی آغاز میں جب ہم ویڈیو کا آغاز کیا وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا۔ اب ہم آپ کے ساتھ وہ بڑی خبر ناظرین شیئر کرتے ہیں کہ جو اس ملک میں بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے لیکن ٹرمپ کی ٹیم کو معلوم ہے، کیونکہ ٹرمپ نے اس حوالے سے کئی بار اظہار کیا ہے اپنے دوستوں کی، خاص جو کچن کیبنٹ ہے اس میں بیٹھ کر، کہ عمران خان کا میرے پر ایک بڑا احسان ہے، اور میں اگر برسر اقتدار آ گیا تو میں اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔
नाज़रीन वो एहसान क्या था? इमरान खान ने पिछले अमरीकी सदारती इलेक्शन से कबल ये बड़ा एहसान ट्रंप पर किया था, और बाइडन उस वक़्त सदारती उम्मीदवार थे, और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट उस वक़्त ये चाहती थी कि ट्रंप को शिकस्त हो। इसलिए बाइडन और जो डीप स्टेट है अमेरिका की, उन दोनों ने मिलकर इमरान खान को पैगाम पहुंचाया कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गान तालिबान और अमरीकी हुकूमत के दरमियान जो दोहा में कतर में जो मुज़ाकरात जारी हैं उनमें ताउन न करे, और उन मुज़ाकरात को तूल देने में हमारे साथ खुफिया ताउन करे, अफ़गान तालिबान को भी मजबूर करे कि वो अपने इन मुज़ाकरात को लंबा करें, ताकि जो सदर ट्रंप है उन्होंने ये वादा कर रखा था राय दहिंदगान से, अपने अमरीकी वोटर से, कि वो अगले सदारती इलेक्शन से कबल अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म करके जो हमारे फ़ौजी वहाँ पर गए हुए हैं उन सब को हम वापस ले आएंगे। ये उसका वादा था। ट्रंप ये चाहता था नाज़रीन कि अफ़गानिस्तान में अमन मुआहिदा जो है वो नवंबर से पहले पहले हो जाए, ताकि सदारती इलेक्शन से पहले वो अपना ये वादा पूरा कर दें, जबकि पेंटागन और जो बाइडन की ख्वाहिश थी कि अमरीकी सदारती इलेक्शन के बाद ये मुआहिदा हो ताकि ट्रंप अपना वादा पूरा ना कर सके, और जब वो वादा पूरा नहीं करेगा तो अमरीकी जो वोटर्स हैं उनकी नाराज़गी का उसे सामना करना पड़ेगा। आपको पता है कि पिछला इलेक्शन जो ट्रंप जीत चुका था, राय दहिंदगान के जो सर्वेज़ हैं इलेक्शन से कबल ही, तो उस सर्वेज़ को रिवर्स करने के लिए ये एक गेम की गई, लेकिन इमरान खान ने उस वक़्त इस साजिश में शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि ट्रंप ने उसके साथ हमेशा अच्छा सलूक किया, ट्रंप ने इमरान खान की हमेशा इज़्ज़त की, और ट्रंप ने इमरान खान का से जो भी इमरान खान ने उससे मुतालबात किए, ट्रंप ने उस हवाले से उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। तो इमरान खान का ये कहना था कि ट्रंप का दोबारा आना पाकिस्तान के फ़ायदे में है, ट्रंप का जो पिछला इलेक्शन है वो जीतना पाकिस्तान के फ़ायदे में है। इसलिए इमरान खान चाहते थे कि ट्रंप के हाथ मजबूत किए जाएं। तो फिर इमरान खान ने, शाह महमूद कुरैशी ने और जनरल फैज़ हमीद ने मिलकर भरपूर ताउन किया अमरीकियों और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो दोहा मुज़ाकरात थे उनकी कामयाबी के लिए। और नाज़रीन आपने देखा होगा कि फैज़ हमीद ने उस दौरान जो किरदार अदा किया उसे भी उसकी कीमत चुकानी पड़ी, और वो इस वक्त आपके सामने जेल में हैं। और शाह महमूद कुरैशी ने जो किरदार अदा किया, मस्बत किरदार, उसे भी कीमत चुकानी पड़ी, वो भी इस वक्त जेल में है। और इमरान खान ने जो किरदार अदा किया उसे भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी, और उसका भी इक़्तिदार भी ख़त्म हुआ, और वो भी इस वक्त जेल में है। नाज़रीन ये वो राज है जो ट्रंप की इमरान खान के लिए खुली हिमायत की असल वजह है। इसलिए अब जो इसकी तरफ से, ट्रंप की तरफ से यानी रद्द-ए-अमल आएगा इमरान खान को, ये जो अब ताज़ा तरीन 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा दी गई है और बुशरा बीबी को, वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के अंदाजे से कहीं ज़्यादा सख्त होगा। नाज़रीन बड़ी ख़बर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि ट्रंप का जो ज़हनी सोच है इमरान खान के हवाले से वो कितनी पुख्ता है, क्योंकि वो जो एहसान इसने किया था बहुत बड़ा एहसान था, और ट्रंप उसकी वजह से पिछला इलेक्शन भी जीत गए थे, क्योंकि उन्होंने राय दहिंदगान, अमरीकी राय दहिंदगान का एक मुतालबा पूरा कर दिया। उसने सदारती इलेक्शन से पहले वो जंग बंद करवाई, और वहाँ से अमरीकी फ़ौजों की वापसी शुरू हो गई, और तमाम अमरीकी फ़ौज वापस चली गई इलेक्शन से पहले पहले। ट्रंप जिस डेडलाइन का फ़ैसला कर लेता है फिर उस पर अमल दरामद करवाता है, और आपने देख लिया कि उसने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने जब उसको मुबारकबाद देने का फ़ोन किया था तो उसी वक्त कह दिया था कि आपके पास 20 जनवरी की डेडलाइन है, आप अपना जो टास्क है वो 20 जनवरी से पहले पहले मुकम्मल कर लें। 20 जनवरी के बाद हमास के साथ और गज़ा के साथ आपकी ये जंग जारी नहीं रहनी चाहिए। और आपने देखा कि जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म है वो चूँकि जानते हैं ट्रंप की सोच को और उसकी ताकत को और उसके अंदाज़े हुकूमत को, उन्होंने ट्रंप की इस वार्निंग की और डेडलाइन की खिलाफ वर्जी नहीं की और वहाँ मुआहिदा
ہو گیا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ اور محترمہ مریم نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف اس لیول کی ان میں شعور اور سیاسی سوچ اور جیو اسٹریٹجک معاملات سے آگاہی چونکہ نہیں ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو بے وقوف ہیں، بہت سے دنیا میں جو کارنامے ہیں وہ بے وقوفوں نے انجام دیے، وہ اس لیے کہ انہیں مقابلے والی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا اور وہ چڑھ دوڑتے تھے، اور بعض اوقات پھر کہتے ہیں پھدو لگ جاتا ہے۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کا پھدو لگتا ہے یا نہیں لگتا، اور ٹرمپ کو جو انہوں نے چیلنج کر دیا ہے 190 ملین پاؤنڈ عمران خان کو سزا سنا کر، وہ ریلیف کیا کہہ رہا ہے، اور انہوں نے مزید رگڑا دے دیا ہے، تو اس کے اب رزلٹ کیا نکلیں گے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ پہلے مرحلے میں پینٹاگون اور سینٹ کام میں اہم تبدیلیاں کریں گے، اور پھر فروری کے پہلے ہفتے میں پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ویسی ہی فون کال آئے گی جس طرح کی فون کال 9/11 کے بعد صدر پرویز مشرف کو آئی تھی کہ بس ہاں اور نہ میں جواب دیں، ہمیں لمبی بحث نہیں چاہیے۔ ان کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ ہمیں عمران خان کی رہائی اور 8 فروری کے مینڈیٹ کی بحالی چاہیے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں تو بتائیے، نہیں کر سکتے تو بتائیے۔ اس میں if اینڈ بٹس نہیں ہے کہ جناب 8 فروری کے مینڈیٹ کے حوالے سے ہم یوں کر دیں گے یا کر دیں گے، نہیں، دو ٹوک بات ہوگی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور یہ جو فون کال آئے گی یہ فروری کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں آئے گی، کیونکہ یہ فون کال ٹرمپ خود نہیں کریں گے، یہ براستہ پینٹاگون اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور سینٹ کام اور براستہ ترکی، براستہ سعودیہ آئے گی، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ تو ناظرین، برطانوی اخبار ڈیلی ٹیلی گراف نے اپنی رپورٹ میں بھی کچھ اسی طرح کا اشارہ کیا ہے کہ عمران خان کو ریلیف دینے کے پیغامات کو نظر انداز کر کے الٹا اسے ایک نئے کیس میں 14 سال جو قید سنا دی گئی ہے، اور اس کی بیوی کو بھی 7 سال کی قید کی سزا دے دی گئی ہے۔ یہ پیغام جو ہے یہ بالواسطہ طور پر ٹرمپ کے منہ پر زوردار تھپڑ مارنے کے مترادف ہے، اور عمران خان کو اس تھپڑ کا اتنا فائدہ ہوگا کہ جو آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس تھپڑ نے آگ بگولا کر رکھا ہے ٹرمپ کو اور اس کی ٹیم کو، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ وہاں تک اطلاع پہنچ گئی ہے کہ جناب آپ تو اس کے لیے ریلیف مانگ رہے تھے، انہوں نے اس کو 14 سال کی مزید سزا دے دی ہے۔ ٹرمپ کو ناظرین ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کی اطلاع ملی ہے وہ خود بھی سخت برہم ہے، اور اس کی پوری ٹیم بھی آگ بگولا ہے، کیونکہ عمران خان کے جس احسان کا ہم نے ذکر کیا اس ویڈیو کے شروع میں، اس احسان کو ٹرمپ نے اپنی ٹیم کے کئی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رکھا ہے، اور یہ جو گفتگو ہے ٹرمپ کی اور اس کی کچن کیبنٹ کی، اس سے کچھ اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی آگاہ ہیں، کیونکہ جب یہ الیکشن کے صدارتی الیکشن کے دوران جو وہ بار بار رابطہ کرتے تھے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، یا پاکستان میں 8 فروری کے مینڈیٹ کی بحالی کے حوالے سے جو فارم 45 کے مطابق ہو، تو اس وقت جو ٹرمپ ٹیم کے خاص لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ جناب آپ کو ٹرمپ کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹرمپ نے اپنا ایک ذہن بنا رکھا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان نے اور پاکستان نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا پچھلے صدارتی الیکشن میں، کہ جب خود ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یعنی امریکی ڈیپ اسٹیٹ اور پینٹاگون کی طرف سے اور جو بائیڈن اور ڈیموکریٹس پارٹی کی طرف سے عمران خان پر بہت زیادہ لابنگ کی گئی، یعنی جو اصلی یہودی لابی ہے اس نے عمران خان کو مجبور کیا، بڑے طریقوں سے دباؤ ڈالا کہ یہ جو افغانستان میں امن معاہدہ ہے دوحہ مذاکرات، انہیں لمبا کروا دیں ہمارے ساتھ ملی بھگت کر کے۔ لیکن عمران خان نے اس یہودی عالمی یہودی لابی کی بات بھی نہیں مانی، اور بائیڈن کی بات بھی نہیں مانی، اور پینٹاگون کی اور ڈیپ اسٹیٹ کی بات بھی نہیں مانی۔ اور آپ اس الیکشن میں بھی دیکھ لیں اور پچھلے الیکشن میں بھی، اس الیکشن میں ناظرین 80% جو یہودی ووٹ ہے وہ بائیڈن کو ملا ہے۔ یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہودیوں کا ایجنٹ کون ہے۔ عمران خان پر تو الزام لگایا جاتا ہے کیونکہ ان کی جو پہلی اہلیہ ہیں وہ
چونکہ یہودی تھیں، اس لیے عمران خان پر یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے انہیں بھی یہودی لابی کا ایجنٹ ہے اور یہودی لابی ہی انہیں لے کر آئی ہے۔ لیکن جو امریکہ کے 80% یہودی ہیں وہ تو بائیڈن کے ساتھ ہیں، اور پچھلے عام انتخابات میں بھی عمران خان نے بائیڈن کی بات نہیں مانی اور بائیڈن کے سرپرستوں کی بات نہیں مانی، اور موجودہ عام انتخابات میں بھی عمران خان نے ٹرمپ کی اعلانیہ حمایت کے لیے کہا اپنی اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کو، اور اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے پھر یہ کر کے بھی دکھایا، اور 80% پاکستانیوں نے اور مسلمانوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیے۔ تو یہ ناظرین اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہودیوں کا ایجنٹ کون ہے۔ جو لوگ بائیڈن حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یا جس شہباز حکومت نے بائیڈن کے کہنے پر یوکرین کو اسلحہ بیچا، کیا وہ ایجنٹ ہیں یہودیوں کے، یا عمران خان ایجنٹ ہے کہ وہ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت عمران خان کا ساتھ دینے کا تہیہ کیے ہوئے ہے؟ اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو ٹرمپ نے اپنے اس عزم کا ایک سے زیادہ بار اپنی کچن کیبنٹ میں جو اس کی ٹیم کے خاص لوگ ہیں، زلمے خلیل زاد ہے اور جو رچرڈ گرینیل ہے اور جو باقی لوگ ہیں، ان کے ساتھ اس نے کئی بار اس بات کا اس راز کو شیئر کیا ہے کہ عمران خان کے اس بڑے احسان کا وہ بدلہ ضرور چکائے گا۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پینٹاگون اور سینٹ کام سے جو نئے جرنیل تعینات کیے جانے والے ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ ساتھ جنرل فیض حمید کا ایشو بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اٹھائیں گے، اور بہت جلد جنرل فیض حمید کو بھی ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ جن لوگوں نے اس وقت ٹرمپ سے تعاون کیا تھا دوحہ مذاکرات میں، ان میں فیض حمید بھی شامل تھے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے لیے ٹرمپ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد کو اب عمران خان کے حوالے سے اسپیشل ٹاسک دے دیا گیا ہے، کیونکہ 4 سال پہلے جب عمران خان نے ٹرمپ پر جو احسان کیا تھا، جس کا اس ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے ذکر کیا، زلمے خلیل زاد نہ صرف اس کا عینی شاہد ہے بلکہ اس کا اہم کردار بھی ہے، کیونکہ زلمے خلیل زاد ہی ثالث کے طور پر اس میں شریک تھا کہ ایک طرف افغان طالبان تھے اور دوسری طرف امریکہ کی طرف سے زلمے خلیل زاد تھا، اور پاکستان اس میں ثالث تھا، جو یعنی فیض حمید اور عمران خان، انہوں نے ایک ثالث کا کردار ادا کیا تھا۔ ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز لے کر ناظرین ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔